الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم الانبیاء والمرسلین سید النبیین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، مجالس کا یہ سلسلہ محرم کے عشرہ اول کا اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا، اور اپنے اس دخول کے ساتھ پیغام ورود سید الشہداء کربلا میں لے کر آیا۔ عزیزان گرامی، آج کا وہ روز ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس روز کی یہ شب ہے کہ جب اللہ کا یہ نمائندہ، یہ جگر گوشہ رسول، یہ جگر گوشہ بطول، یہ فرزند حیدر، یہ اخی حسن اس زمین پر اس مقصد سے آیا کہ اس بنجر دشت کو قیامت کی صبح تک کے لیے آباد و شاد کر دے۔ آج سے اب کربلا معلیٰ بننے کا اپنا سفر شروع کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج پھر ہم یکجا ہوئے ہیں، اور پھر حسب معمول ہم مجلس کا آغاز ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے کریں گے کہ جو نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، اور جن کے عقائد اگر درست نہ ہوتے تو ہمیں آداب مجلس و ماتم سے کوئی واقفیت نہ ہوتی۔ اپنے والدین کے حق میں ایک بلند ترین درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو کنیزان سیدہ، جو ہمارا موضوع ہے کہ جس پہ کل کی گفتگو بھی مشتمل تھی اور آج کی بھی رہے گی، اور آئندہ انشاءاللہ آنے والے ایام میں بھی ان شبوں میں رادر یہ گفتگو اسی موضوع سے متصل اور اسی پہ مشتمل رہے گی انشاءاللہ، حسب حیثیت اور بشرط توفیق، بشرط حیات انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی جسارت میں کر رہی ہوں۔ تو کل بحث جس مرحلے پر رکی تھی، ہم اس فیصلہ کن مرحلے پر پہنچے تھے کہ اللہ قرآن مجید میں یہ اعلان کر رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم بلائیں گے۔ ایک دعوت کا تصور ہے، کچھ مہمانان ہیں کہ جن کا تصور ہے کون، کہ کل انسانیت، کل اناسم، ہر انسان کو بلایا جائے گا، اور کس کے ساتھ بلایا جائے گا، کہ اسے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب یہ توحید کا مرحلہ بھی اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں سولو ہو جاتا ہے کہ ہم سب اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ عدل کا مرحلہ بھی طے ہو جاتا ہے،
اس لیے کہ وہ جب تک کہ ہدایت نہیں دے گا اپنے پاس بلا کر جزا و سزا نہیں دے گا۔ نبوت کا مرحلہ بھی یہیں سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ پیغام جو ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ ہمیں نبی کے وسیلے سے ملا۔ اور پھر امامت کا تصور تو ہے ہی، یہ آیہ مبارکہ ہے ہی امامت کے بارے میں، اور قیامت کا تصور بھی یہ یوم ندعو کہہ کر ہمیں دے رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے تمام اصول دین اس ایک آیہ مبارکہ کے چھوٹے سے حصے میں بالکل صاف و شفاف نظر آتے ہیں۔ اب کوئی ہم سے کہے کہ یہ عقیدہ یہاں سے دکھائیے اور وہ عقیدہ وہاں سے دکھائیے، تو ہم تو بس یہی آیہ مبارکہ سامنے کر دیں گے کہ آپ دیکھ لیں اور سوچ لیں، اس لیے کہ قرآن مجید ایک کوڈ ہے جس کی جتنی اوقات ہے، جس کی جتنی پہنچ ہے، جس کا جتنا علم ہے، جس کو جتنی توفیق اللہ دیتا ہے اور جس کو جتنی ہدایت اللہ دیتا ہے، اتنا ہی وہ قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے۔ کوئی انسان کبھی یہ کلیم نہیں کر سکتا، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کو سمجھا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ ہم تو کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ ہم الحمد سے والناس تک پہنچ گئے، ہم نے حفظ کر لیا، ہم نے سمجھ لیا، ہم نے اسے اپنی زندگی میں اتار لیا، ہم نے اسے اپنے گلے کا ہار بنا لیا۔ ہم وہ ہیں کہ جو اس کے بغیر نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ جاگتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ بے شک یہی ہونا چاہیے، لیکن اس کی روح سے رشتہ اگر نہیں ہے تو آپ جتنا بھی حفظ کر لے فائدہ نہیں، جتنی بھی تلاوت کر لے فائدہ نہیں۔ عزیزان گرامی، ہم تو کبھی کلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم جاتے ہیں الحمد سے والناس تک، ہم تو پہنچے ہی نہیں۔ ہم تو ابھی تک الحمد میں ہی رکے ہوئے ہیں، ہم تو ابھی تک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکے ہوئے ہیں، ہم تو ابھی تک بائے بسم اللہ میں رکے ہوئے ہیں، ہم تو ابھی تک بے کے نقطے میں رکے ہوئے ہیں۔ ہم کیا کریں کہ آگے بڑھنے کا جی ہی نہیں چاہتا ہے۔ ایک درود پڑھے مل کر۔ جل فرج۔ عزیزان گرامی، یہ صفر جو ہے نا، یہ نقطہ جو ہے جسٹ آف دا ریکارڈ، یہ میرے موضوع سے متصل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت مجھے عطا ہوا ہے لہٰذا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ صفر جو ہے نا، یہ وہ نتھنگنیس کا صفر ہے، وہ شروعات اور ختم کا صفر ہے، جہاں سے ہر چیز شروع ہوتی ہے، ہر چیز ختم ہوتی ہے۔ آج ہم مائکرو پوائنٹس کی بات کرتے ہیں، آج ہم بٹس کی بات کرتے ہیں، آج ہم سرکٹ میں گلوئنگ ڈاٹس کی بات کرتے ہیں۔ بھائی پوچھے نہ کوئی کہ سارے گلوئنگ ڈاٹس جس دن ایک ڈاٹ میں سما جائیں گے، انسانیت کہے گی بھائی ہم کامیاب۔ تو ہمارے مولا نے 1400 برس پہلے یہ بتا دیا کہ اس وقت سے میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں کہ جب بے نہیں تھا، جب قلم نہیں تھا، جب کتاب نہیں تھی۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے تو کبھی یہ کلیم ہی نہیں کیا، ہم نے تو کبھی یہ کلیم ہی نہیں کیا۔ اس پر سے یہ دعویٰ بھی ہے کہ امامت قرآن سے دکھائیے، لیجئے ہم دکھا دیتے ہیں۔ آپ کو نمبرز چاہیے، ہم وہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ قرآن مجید اثنا عشری ہے، اس میں کوئی انحراف نہیں ہے۔ اگر انسان ایک لمحے کے لیے، دیکھیں قرآن کی عظمت کو انسان سمجھے کہ اگر ایک لمحے کے لیے انسان یہ سوچ لینا کہ قرآن میں پھیر و بدل ہوا ہے، قرآن میں رد و بدل ہوا ہے، قرآن میں کوئی آلٹریشن ہوا ہے، کوئی زیر زبر آگے پیچھے کیا گیا ہے، بھائی ہم تو لفظوں تک پہنچے بھی نہیں، کوئی زیر زبر بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے، اگر انسان کے ذہن میں، دل میں یہ بات آ جائے کہ قرآن میں کوئی بدلاؤ ہوا ہے تو پھر وہ کافر ہے۔ بھئی یہ ایک عقیدہ ہے جو مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سالم ہے، ہر کوئی اس بات پہ متفق ہے۔ تو ہم کیا کریں کہ قرآن مجید میں 12 مرتبہ امامت کا ذکر ہے؟ ہم کریں تو کیا کریں بھائی؟ قرآن کوئی حادثاتی کتاب نہیں ہے، اگر ہوتی تو 365 مرتبہ یوم نہیں آتا، 70 مرتبہ جنت نہیں آتی، 70 مرتبہ قیامت نہیں آتی۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار نے کیا کیا ہے؟ پروردگار نے اسے سجایا ہے، پروردگار نے اسے آپ کے لیے ایک کوڈ بنا کر دیا ہے۔ بھائی آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ واٹ از دا ان تھنگ؟ ہم اپنے بچوں کو کوڈنگ سکھا رہے ہیں۔ اتنی ساری انفارمیشن ایک چھوٹے سے کوڈ میں ڈال دیجئے،
ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہمیں یہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ آج سے 5 برس بعد بھی، یہ بھی عجیب بات ہے کہ ٹھکانہ 5 مہینوں کا نہیں، 5 دنوں کا نہیں ہے، لیکن پلانز ہمارے یہی ہیں کہ بچوں کو کوڈنگ سکھائیں۔ یہ کوڈنگ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک کوڈ ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر علم کم ہو تو کوڈ کو بلیم نہ کیجئے، خود کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ امامت کا تصور قرآن مجید ہمیں ایک نعمت، ایک تحفے کی طرح دے رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیوں ہم اسے تحفہ کہتے ہیں؟ اس لیے امام روحانی باپ ہوتا ہے، امام روحانی باپ ہوتا ہے۔ اور میں سب سے کہہ رہی ہوں، خود اپنے آپ سے سب سے پہلے، پھر اپنی بہنوں سے، بزرگوں سے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں، مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں، ان کی عبادتیں مجھ سے کہیں بہتر اور بہت زیادہ ہیں، لیکن اپنی بچیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے والد نے آپ کے لیے کوئی تحفہ چھوڑا ہے تو اس کی اہمیت تو آپ کی نظر میں بہت ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو قوم اور امت کا روحانی باپ ہوتا ہے رسول اور پھر امام۔ تو ان کی کیا کتابیں ہمارے پاس ہے بھائی؟ قرآن مجید سب سے پہلے ہے، پھر ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، پھر ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے۔ تو اگر ان کتب کو ہم پڑھیں گے تو گویا ہم اپنے روحانی باپ کی بات سن رہے ہیں، اور اس دسترخوان سے جب ہم کچھ کھائیں گے، یعنی جب ہم کچھ تناول کریں گے، جب ہم کچھ کنزیوم کریں گے اس نالج سے، تو پھر اس کا اثر ہماری روحانیت کے معیار کو بڑھائے گا انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب جو امام کو نہیں پہچانتا اس کے لیے مشکل ہے، جو امام کو نہیں مانتا اس کے لیے مشکل ہے، جو جانتا تھا لیکن نہیں مانتا تھا۔ دیکھیں، ایک تھرڈ کیٹیگری ہے، ایک ہے وہ کہ نہیں جانتے، ایک ہے وہ کہ مانتے ہی نہیں، کسی چیز میں یقین ہی نہیں کرتے، ایک وہ ہے کہ جانتے ہیں تو آدھا جانتے، ایک وہ ہے جو جانتے ہیں لیکن نہیں مانتے، یہ منافق ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سمجھ میں یہ آ گیا کہ جو انسان امام کو نہیں جانتا وہ بھی خسارے میں ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی خسارے میں ہے، جو مانتا ہی نہیں اس انتظام کو وہ بھی خسارے میں ہے، اور جو جان کر، سمجھ کر، پہچان کر بغض کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے اگر امامت کا اقرار نہیں کرتا، اگر ولایت کا اقرار نہیں کرتا ہے تو وہ منافق ہے، اور اللہ سے گویا اس نے کھلی ہوئی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اب ذرا تصور کریں کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں نا کہ جب ہم پر کوئی برا وقت پڑے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر کبھی پڑے، اس فرش ازا کے طفیل میں سب کی زندگیاں آباد و شاد رہیں۔ ایک درود پڑھ دیں مل کر۔ محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجهم۔ عرض میں یہ کر رہی تھی کہ اگر کبھی ہم پر کوئی برا وقت پڑے، اللہ نہ کرے، کہ جہاں ہماری کچھ چل نہ رہی ہو، جہاں ذلیل ہو جانے کا بہت پورا امکان ہو، اور جہاں پر لوگ ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہوں، وہاں ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری امبیرسمنٹ میں، ہماری شرمندگی میں کوئی اضافہ ہو جائے۔ اب ذرا انسان سوچے کہ قیامت کا وہ دن ہے کہ جہاں ہر کوئی پریشان حال ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، ہر کوئی نادم کھڑا ہوگا اپنے سر کو جھکا کر۔ بھائی عام انسان تو گناہ گار ہے نا، خطا کا پتلا ہے، تو ہر کوئی جو گناہ میں ملوث ہے وہ وہاں پر سر جھکا کر شرمندہ کھڑا ہوگا۔ اب اگر ایسے موقع پر اس شرمندگی میں یہ اضافہ ہو جائے کہ ہمیں جس کے ساتھ جانا ہے ہم اس کو ہی نہیں جانتے، بھئی جس کے ساتھ پکارا جا رہا ہے ہم اسی کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ کون ہے، ہم جانتے ہی نہیں اس کا نام کیا، ہم جانتے ہی نہیں اس کی صفات کیا ہے، بھئی جاننے والے اس کو دیکھیں گے اور ان کا رونا مسکراہٹ میں بدلے گا انشاءاللہ، دیکھیں گے اور ان کا رونا مسکراہٹ میں بدل جائے گا، ان کے دل کا اضطراب جاتا رہے گا، دل میں قرار آئے گا۔ اور پھر امام کے چہرے کے بارے میں خود یہ کہا گیا ہے کہ جب نظر پڑے گی تو ہر غم بھول جاؤ گے اور ہر خوشی بھول جاؤ گے،
اس چہرے کا اثر یہ ہوگا کہ دل تمہارا ان کے پاس ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، جب قیامت میں ذرا سی دیر کے لیے یہ اپنے ذہنوں میں تصور کر کے دیکھیے کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی اس امبیرسنگ سچویشن میں ہو کہ یوں ہی مصیبت ہے، اس پہ سے اب یہ شرمندگی بھی ہے، یعنی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی، کون یہ برداشت کرے گا؟ اور کیا کرے گا وہ مسلمان کہ جس کے سامنے جب امامت آئی تو اس نے اصول دین سے اٹھا کر فروع دین میں رکھ دی؟ جی، اس نے اصول دین سے اٹھا کر فروع دین میں رکھا مگر وہاں نہیں رکھا جہاں رکھنا چاہیے تھا۔ رکھا ضرور، لیکن وہاں نہیں رکھا جہاں رکھنا چاہیے تھا۔ یہاں پروردگار کہہ رہا ہے ہم پکاریں گے، تم کہہ رہے ہو ہم یہاں سے بھیجیں گے۔ بھائی اصول دین کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ کیا چیزیں ہیں جو پروردگار نے ہمیں دی ہیں؟ فروع دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایکسیٹرا، یہ چیزیں کیا ہیں جو ہم کر کے بھیجتے ہیں؟ بھائی فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو چیز وہاں سے یہاں آئے وہ اصول دین، جو یہاں سے وہاں جائے وہ فروع دین۔ تو جس نے رکھا اصول سے ہٹا کر فروع میں، اس نے یہ ظلم کیا ہے خود اپنے اوپر کہ اس نے اس چیز کی اہمیت کو نہ سمجھ کر اسے کسی نااہل جگہ پر رکھ دیا۔ اب جب پروردگار بولے گا کہ تم ہمارے پاس آنا تو دیکھو امام کے ساتھ آنا، ہم بلائیں گے تو امام کے ساتھ، یہ شرط ہے، شرط، اٹس اے پری کنڈیشن، اٹس اے پری ریکویزٹ، آپ اس کے بغیر جا نہیں سکتے۔ تو عزیزان گرامی، امام کے بغیر پھر جو جائے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ ایک درود پڑھیں مل کر۔ امام کے بغیر جو جائے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ کس منہ سے کہے گا کہ زندگی بھر ہم نے تمہارے ماننے والوں پر الزامات لگائے، زندگی بھر ہم نے تمہارے وجود سے انکار کیا، زندگی بھر ہم نے تمہارے چاہنے والوں سے پوچھا کہاں رہتے ہیں، کب آئیں گے، اتنے سالوں سے زندہ کیسے ہیں، جوان کیسے ہیں، تمہیں دیتے کیا ہیں، ملاقات کیسے ہوتی ہے، خط کیوں لکھتے ہو، خط کیوں لکھتے ہو؟ تو عزیزان گرامی، یہ سارے سوال اس وقت جب آنکھوں کے سامنے گھومیں گے نا تو the person will become giddy، ہاں، اس کو ہوش نہیں رہے گا۔ تو یہ ایڈیشنل تکلیف انسان اپنے اوپر کیوں لے؟ یہ ایڈیشنل تکلیف انسان اپنے اوپر کیوں لے؟ میں تو مسلمانوں کی بات بھی نہیں کر رہی ہوں، اس لیے کہ حسینیت کا پیغام کل کائنات کے لیے، اور یہی تصور یہ آیہ مبارکہ بھی دے رہی ہے۔ وہ کیا؟ کل اناسم۔ تو یہ ہر انسان پر فرض ہے، فرض کہ وہ پتہ کرے کہ مسیحا ہے یا نہیں ہے، مسیحا ہے یا نہیں ہے۔ ہر مذہب میں دنیا کے عزیزان گرامی ایک مسیحا کا تصور ہے، ایک مسیحا کا تصور ہر مذہب میں ہے۔ آپ کوئی بھی مذہب دیکھ لیجئے، اس میں ایک مسیحا کا تصور ہے، لیکن مسیحا کی پہچان ہمارے پاس ہے، مسیحا کا نام ہمارے پاس ہے، مسیحا کے وجود کی دلیل ہمارے پاس ہے۔ اب جب اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ امام کہاں ہے، کہہ دینا قرآن میں ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہاں رہتا ہے، کہہ دینا قرآن میں رہتا ہے، اور اسی لیے قرآن تمہارے گھر میں رہتا ہے، کیونکہ اگر وارث نہ ہوتا تو میراث کبھی حفاظت میں نہیں رہتی۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، بس ایک نقطہ اور آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ دیکھیے، میرا ہرگز یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں کسی کی بھی دل آزاری کروں، کسی کی توہین کروں، اس لیے کہ مجالس کا جو پیغام ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ مجالس کا جو بیسک فنڈامنٹل پرنسپل ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہی کہا تھا نا میرے مولا نے جب مدینہ سے چلے تھے کہ میں نیکی کی ہدایت کروں گا اور میں برائی سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں، میں اپنے قوم کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، امر بالمعروف کیا ہے؟ امر بالمعروف یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ مسیحا ہے، امید نہ کھونا، مسیحا ہے، امید نہ کھونا۔ دیر بس اتنی ہے کہ تم کب اس سے لو لگا لو، دیر بس اتنی ہے کہ تم کب اس کو پہچان لو، شرط بس اتنی ہے کہ تمہارے دل میں اس کی معرفت کب آئے۔ بس عزیزان گرامی، یہی موضوع ہے اس برس عشرہ اول کا یہاں پر کہ معرفت امام ہمیں
کیسے حاصل ہوگی؟ اور عزیزان گرامی جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بدعت ہے، ان سے بڑے پیار محبت سے یہ کہیے کہ یوما ندو کلّا اناسم بے امامہم. بھائی ہم نہیں جانتے آپ ہم پر کیا لیبل لگا رہے ہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جس عمل کو اللہ انجام دے، بھائی امام کا تصور اللہ نے دیا ہمیں، جس عمل کو اللہ انجام دے وہ بدعت کے پرویو میں نہیں آتا ہے. اور اگر آپ اسے بدعت سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیے، بھائی آپ تو اس عمل کو بھی بدعت کہتے ہیں کہ جو اللہ خود کرتا ہے. وہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی والے محمد وجل فرجم. بھائی کل آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ درود بھیجنا بھی بدعت ہے. بھائی ہم نہیں جانتے، ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ شریک ہے ہو سکتا ہے ہمارے. تصور کریں کہ اس کی عظمت کیا ہے. یقین ولایت پر وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ نے شرط رکھی ہے کہ دیکھو ہم نے دیا ہے، یہ ہم نے بھیجا ہے، یہ ہم نے ارسال کیا ہے، یہ ہماری دی ہوئی نعمت ہے، یہ تحفہ عظیم ہے، اسے اپنے پاس رکھو، سنبھال کر رکھو، اس لیے کہ یہ تمہاری کامیابی کی وجہ بنے گی. انشاءاللہ ایک درود پڑھیں مل کر. وجل فرجم. بہت اختصار کے ساتھ بس 2 نقطات اور اس کے بعد انشاءاللہ مصائب کی منزل. تو عزیزان گرامی پھر کیا تصور ہے کہ یہ دعوت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو مسلمانوں پر ہوا ہے، اب آپ کے ذہنوں میں ہر وہ ملک کی تصویر گھوم رہی ہوگی کہ جہاں ابھی حالات بہت برے ہیں. بے شک ان کے لیے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، بے شک. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب اپنے ملک کا نام بھی اب اس فہرست میں آہستہ آہستہ جڑ رہا ہے. تو عزیزان گرامی مسلمانوں پر سب سے بڑا ظلم بمباری نہیں ہے. مسلمانوں پر سب سے بڑا ظلم ہے ظلم، لیکن سب سے بڑا ظلم نہیں ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے عزیزان گرامی کہ ان سے اس مسیحا پر یقین چھین لیا گیا ہے. ایک تاریخ بنائی گئی ہے، ایک جھوٹی تاریخ گڑھی گئی ہے کہ جہاں سے امامت کے سلسلے کو الگ کیا گیا ہے. تو یہ جو اندھیرا ہے، یہ جو نا امیدی ہے، یہ جو دل میں اضطراب ہے، یہ جو پریشان حالی ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسیحا کا تصور ان سے چھین لیا گیا ہے. یہ ظلم کس نے کیا؟ ان لوگوں نے کہ جن کو پریشانی تھی. یہ ظلم انہوں نے کیا کہ جو شمع ہدایت کو ہر زمانے میں بجھا دینا چاہتے تھے. لیکن عزیزان گرامی ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی یہ لفظ دعوت آتا ہے نا بھائی، تو ہمارے ذہنوں میں فرش عزا بھی آ جاتا ہے، تبرک بھی آ جاتا ہے. بھائی یہ تو وہ فرش ہے، یہ تو وہ دسترخوان ہے کہ جہاں سے جسم کے لیے بھی رزق ہے، روح کے لیے بھی رزق ہے، عقل کے لیے بھی رزق ہے، احساس کے لیے بھی رزق ہے، کردار کے لیے بھی رزق ہے، خود رزق کے لیے رزق ہے. تو عزیزان گرامی جب دعوت کا تصور آتا ہے، جب بھی دعوت کا تصور آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً ایک اور دعوت کی طرف جاتا ہے. کتنی خوبصورتی سے اللہ نے اسلام کو سجایا ہے، کتنی خوبصورتی سے اللہ نے اسلام کو سجایا ہے کہ کل اسلام کی تاریخ 2 دعوتوں کے بیچ میں ہے. توجہ چاہوں گی آپ کی کہ کل اسلام کی تاریخ 2 دعوتوں کے بیچ میں ہے. ایک ہے دعوت ذوالعشیرہ اور دوسری ہے دعوت قیامت. عزیزان گرامی وہ پہلا امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وہ پہلی دعوت پہلے امام سے کنڈکٹ کروائی، وہ پہلی دعوت اس کے گھر میں ہوئی، وہ پہلی دعوت میں وہ کھڑا ہوا. وہ پہلی دعوت کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر خود پہلا امام ہے. اور عزیزان گرامی یہ آخری دعوت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی کی ہے تو وہ ہمارے آخری امام قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ہے. محمد وجل فرجہم. تو عزیزان گرامی یہ دعوت ہے
کہ جس کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، بے شک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ولایت کی نعمت ہے، لیکن اگر ہم ہی نے اس کی معرفت نہیں حاصل کی، اگر ہم ہی نے اس سے استفادہ نہیں اٹھایا، اگر ہم ہی نے اپنے کردار کو ویسے نہیں ڈھالا کہ جیسے ہمارے اولیاء چاہتے ہیں، جیسے ہمارے ائمہ چاہتے ہیں، تو پھر ہم ان کے سامنے شرمندہ ہوں گے، اور ان سے زیادہ شرمندہ ہوں گے کہ جو انہیں نہیں مانتے تھے۔ عزیزان گرامی، کوئی چیز کسی کے پاس نہ ہو تو اسے اس کا غم کھونے کا اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ نعمت ہے، لہٰذا اسے ہم ہاتھوں سے گنوا نہ دیں، اپنے کردار کو ہم ایسا بنائیں۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا کی پوری داستان، یہ عزاداری کا سلیقہ، یہ پوری پریکٹس مشتمل ہے امامت پہ، کہ ایک امام کا پرسہ ہم تمام ائمہ کو دیتے ہیں، اور عزیزان گرامی سب سے پہلے ہم اسے پرسہ دیتے ہیں کہ جس کا حق ہے اس غم میں آنسو بہانے کا۔ یقین جانیے کہ کوئی انسان کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں یہ قوت ہو، جس کے قلب میں یہ طاقت ہو، جس کے جگر میں یہ ہمت ہو کہ وہ واقع کربلا کے غم کو سمجھ سکے۔ بے شک سوائے فرزند رسول کے، سوائے ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے، اس کا غم کوئی ویسے منا نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں نا، یہ خراج عقیدت ہے، یہ خراج عقیدت ہے، یہ سید الشہداء کی محبت ہے، یہ والدین کی نفوس کی پاکیزگی ہے، یہ آپ کی نجات کا سامان ہے، سامان، یہ اس دعوت میں جو آپ لے کر جائیں گے وہ چیز ہے۔ انہی کا واسطہ دے کر آپ امام سے کہیں گے کہ مولا گناہگار ہیں ہم، لیکن عزادار ہیں مولا، لیکن عزادار ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں آپ کے گریہ کی صدا بلند ہو گئی، میں نے تو ابھی مصائب شروع بھی نہیں کیے، آپ کے گریہ کی صدا بلند ہو گئی، مجلس عزا کامیاب ہو گئی۔ ہاں عزیزان گرامی، ذرا سوچیں کہ آج کربلا کی زمین کس قدر پروردگار کا شکر ادا کر رہی ہوگی کہ آج وہ روز ہے کہ جب یہ ابنہ زہرا کا ورود وہاں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان گرامی، وطن سے گھر سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے، لیکن حسین نے نانا کا مدینہ چھوڑا ہے، اور مہینوں چلنے والا یہ سفر آج اپنی منزل مقصود تک پہنچا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت میرے مولا کا رہبار کربلا میں وارد ہوا، اس نے اپنے قدم روک لیے، کسی طرح قدم اپنے آگے نہیں بڑھاتا ہے۔ میرا مولا جو علم غیب کا مالک ہے، کیا نہیں جانتا کہ منزل مقصود آ گئی؟ لیکن میرا مولا حجت اللہ ہے نا، حجت تمام کرنا چاہتا ہے۔ رہبار بدلا گیا، وہ بھی آگے نہیں بڑھا، پھر بدلا گیا، پھر بھی آگے نہیں بڑھا، حتیٰ یہ کہ 7 گھوڑے سید الشہداء نے بدل کر دیکھ لیے، کسی نے ایک قدم آگے جب نہیں بڑھایا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کا لال زمین پر بیٹھا، خاک کو اٹھایا، اپنی اس ہتھیلی میں رکھا کہ جس ہتھیلی میں کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے حسین۔ عزیزان گرامی، اور اس کے بعد سونگ کر میرے مولا نے کہا کہ بس یہیں قیام ہوگا، ہماری منزل آ گئی، ہماری منزل آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب زینب نے محمل میں یہ سنا نا کہ تو کہتی ہیں کہ بھیا یہ بھی کوئی رکنے کی جگہ ہے، یہ دشت ہے، یہ صحرا ہے، یہاں مجھے عافیت نظر نہیں آتی، اور بھیا جب سے میں اس جگہ میں آئی ہوں، نہ جانے کیوں ہوا جب چلتی ہے تمہارے خون کی خوشبو لے کر، تمہارے خون کی خوشبو کو لے کر اٹھتی ہے۔ بھیا میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، میرے مولا نے بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر پوچھا، جب وہاں پر وہ بزرگان آئے کہ جو بنی اسد کے بزرگ تھے، جب آ کر بیٹھے نا، ایک مرتبہ جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں فرزند رسول کی زیارت نصیب ہوئی ہے، ایک مرتبہ عقیدت کے آنسو آنکھوں سے جاری ہیں۔ جو سب سے بزرگ ہیں ان میں، وہ کہتے ہیں کہ ابنہ زہرا، ہمارا یہی مشورہ ہے کہ آپ واپس جائیں،
یا آپ اپنا سفر کسی اور سمت موڑ لیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس مٹی میں جب بھی کوئی اللہ کا ولی آیا ہے، اس مٹی میں جب بھی کوئی اللہ کا ولی آیا ہے، جب اللہ کا کوئی خاص بندہ آیا ہے تو اس نے بڑی تکالیف اٹھائے ہیں یہاں. ہاں عزیزان گرامی، میرے مولا نے پوچھا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جو کہتے ہیں نا کہ کربلا ایک جنگ ہے، جو کہتے ہیں کہ کربلا ایک حادثہ ہے. میں پوچھوں ان سے، ہر نبی نے اس جگہ میں بیٹھ کر گریہ کیا ہے. ہاں عزیزان گرامی، کیسے ہوا تھا یہ؟ حسین نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے ماریا کہا، کسی نے غازویہ کہا، کسی نے نینوا کہا، پھر کسی نے کرب و بلا کہا. ہاں عزیزان گرامی، کرب و بلا بنتا ہے کرب اور بلا سے جڑ کر. جو درد کی آخری منزل ہو اسے کرب کہتے ہیں، جو مصیبت کی آخری منزل ہو اسے بلا کہتے ہیں. سلام ہمارا حسین کے عزم کو، سلام ہمارا حسین کی ہمت و قوت و طاقت کو کہ کرب و بلا کو کہتے ہیں ہماری منزل مقصود آ گئی. عزیزان گرامی، میرے مولا نے 60,000 درہم دے کر اس زمین کو خریدا ہے. میرا مولا جانتا ہے، میرا مولا جانتا ہے کہ اسی مٹی میں ہمیں دفن ہونا ہے. لہٰذا میرا مولا چاہتا ہے کہ پہلے اس مٹی کی قیمت دے دے. ارے کتنا کریم ہے یہ سیدہ کلال کہ 60,000 درہم میں خریدا، اور اس کے بعد انہی لوگوں کو ہبا کر کے میرے مولا نے چند وصیتیں فرمائی. بھئی دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ پیش کروں گی جتنا ضروری ہے آپ کو رلانے کے لیے. عزیزان گرامی، تفصیلات تو بہت ہے اس وصیت کے، لیکن میں کیا کروں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. پہلی وصیت میرے مولا نے بنی اسد کے مردوں سے کیا. میرے مولا کہتے ہیں کہ دیکھو، چند دن بعد ہم اسی مٹی پر سوئے ہوئے ہوں گے، ہمارا قتل ہو جائے گا. تم جب ہمارے ان بے گور و کفن لاشوں کو دیکھنا، اتنی مہربانی کرنا کہ ہمیں دفنا دینا. اس کے بعد میرا مولا خواتین سے مخاطب ہوا. میرا مولا کہتا ہے کہ دیکھو، اگر حکومت کے ڈر سے، اگر سپاہیوں کے خوف سے تمہارے قبیلے کے مرد یہ کام انجام نہ دے سکے تو تم جب فرات پر پانی بھرنے آنا نا تو ریت اٹھا کر ہمارے جسموں پر ڈال دینا. مظلومیت دیکھیے اس کی کہ جس کی ٹھوکروں میں عالم ہے. اب مظلومیت کی منزل اور بڑھی. کیسے کہ میرے مولا نے ایک مرتبہ بچوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بنی اسد کے بچوں، اگر ایسا موقع آئے کہ آپ کے والدین خوف سے نہ آنے پائے یہاں، تو میں فرزند رسول آپ سے یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ جب کھیلنے آیا کریں نا، بہانے سے اس مقام پر آئیں اور پھر ایک ایک مٹھی ریت ہمارے بے گور و کفن لاشوں پر ڈال. سج گئی کربلا، تیار ہے زمین ہموار ہے. عزیزان گرامی، اس کے بعد ایک عجب وصیت میرے مولا نے کی. بھائی ہم سے کوئی پوچھے نا کہ اتنے برسوں بعد، اتنی صدیوں بعد اتنی شدت سے کیوں روتے ہو؟ ہم کیا کریں کہ اس سے زیادہ شدت سے، کہیں زیادہ شدت سے 1400 برس پہلے اس غریب الوطنی کے عالم میں میرے مولا نے ہمیں یاد رکھا. کہا دیکھو، میرا جب یہاں
عزیزان گرامی جب یہ خبر پہنچی نا کہ زمین خرید لی گئی، ہبا کر دی گئی، وصیتیں کر دی گئی، ایک مرتبہ زینب جو اضطراب میں بیٹھتی ہیں ایک مرتبہ فضا کو بلا کر کہتی ہیں اماں فضا میرا ایک پیغام بھیا تک پہنچا دیجئے۔ کہا کیا بی بی کہیں؟ کہا پیغام یہ ہے کہ میں کہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس زمین کو ارے میرے لال علی اکبر کے نام پر کر دیا جائے۔ کہا اچھا بہتر ہے بہتر ہے۔ کہا جب فضا نے جا کر میرے مولا سے کہا کہ ہاں ارے زینب کے تصور میں صرف علی اکبر کی شادی ہے، سوچتی ہیں اگر علی اکبر یہاں بسیں گے۔ عزیزان گرامی یہ کتنی محبت ہے پھوپھی کو۔ کہتے ہیں میرے مولا فضا میرا ایک جواب لے جا کر دے دیجئے۔ کہا مولا فرمائے۔ کہا میری بہن سے بس اتنا کہیے گا کہ علی اکبر کو بھی اس کے حصے کی مٹی نصیب ہوگی۔ بس ذہن ایک مرتبہ اس خاک پر جاتا ہے کہ جہاں کسی وقت میں جوان کی ایڑیاں خط کھینچیں گی، ایک بوڑھا باپ ہوگا اپنی اسی بہن کو پکار کر کہے گا زینب تنہا علی اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔